اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی مہینوں میں شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے، اور اس وقت میں اور آپ بلکہ پوری انسانیت اس مبارک مہینے سے گزر رہی ہے۔ اسی کے شب و روز اس وقت ہمارے درمیان جلوہ فروز ہے۔ در حقیقت اس مہینے سے متعلق دینی اور اسلامی اعتبار سے جو اس کی اہمیت ہے اور اس کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے، اس وقت ہم لوگ اس کی اصل اہمیت سے ناواقف، اور اس مہینے میں ہمیں جس انداز کی زندگی اختیار کرنا چاہیے تھا، ہم اس طریقے حیات سے نابلد ہیں۔ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، شعبان رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اگلے سال مرنے والوں کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے لیے ایک سال بھر کی روزی کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ پورے نظام کائنات کا ایک سالہ، سمجھنے کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بجٹ، یہ لفظ میں نے پہلے ہی کہا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باہر جا کے نیا نہیں شروع کرنا فتنہ، مل صاحب بجٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ریاستی حکومتیں، مرکزی حکومتیں سالانہ اپنا ایک بجٹ سیشن رکھتی ہے، اور مارچ کے مہینے میں جو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے سیشن ہوتے ہیں اس میں بجٹ پاس ہوتا ہے ایک سال بھر کا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت شعبان کے مہینے میں ایک سال بھر کا سارا ضروری اور اہم نظام وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے فرشتوں کو کہ اگلے شعبان تک کون رخصت ہونے والا ہے، کس کا نمبر لگنے والا ہے، اگلے شعبان تک کس کے لیے رزق کی فراوانی ہوگی، کس کے لیے رزق کی تنگی ہوگی، اگلے شعبان تک کون نیا اس دنیا کے اندر آئے گا، اگلے شعبان تک کے کیا احوال ہوں گے، وہ سارا نظام اللہ رب العزت شعبان کے مہینے میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، ناموں کی پیشی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ وہ ذات اور وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب کچھ آپ کے لیے معاف ہے۔ وہ ہستی یہ کہتی ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس مہینے میں لوگوں کے مرنے والوں کے نام، ان کے اجل جو مکمل ہو جاتے ہیں کہ اب آئندہ شعبان تک ان کو لے کر آنا ہے، ان کا معاملہ ختم ہونا ہے، تو فرشتوں کو ان کے نام دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا
کہ جب میرا نام فرشتے کو دیا جائے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کے ارشادات ہیں، جن سے بہت صاف الفاظ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ، جبکہ آپ معصوم ہیں، آپ کے لیے اللہ کے طرف سے یہ فرمان ہے کہ ما قدمت وما اخرت، سب معاف ہے آپ کے لیے، لیکن آپ ہمیشہ اپنے پیش نظر اپنی اخروی زندگی، ہمیشہ پیش نظر اللہ کے یہاں حاضری، ہمیشہ اپنے اعمال پر توجہ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ہما اور شما کے لیے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارے لیے کوئی ضمانت بھی نہیں ہے، نہیں ہمارے لیے کوئی ضمانت بھی نہیں، اور ہمارے لیے کوئی وعدہ بھی نہیں۔ کوئی وعدہ ہے؟ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ بھائی چلو فلاں علاقے والے ان کے لیے یہ وعدہ، وہ فلاں خاندان والے ان کے لیے یہ وعدہ، کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں۔ جب نہ ہمارے لیے کوئی وعدہ ہے، نہ ہمارے لیے کوئی ایسی گارنٹی ہے، اور نہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں تو ہمارے اعمال اس لائق ہے۔ اب تک کی زندگی جو ہم نے گزار لی، اس پوری زندگی پر اگر نظر کرو تو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی اس لائق نہیں ہے کہ جس پر امید کی جا سکے۔ اول تو اعمال کی قبولیت کا ہی پتہ نہیں کہ ہمارا کوئی عمل مقبول بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اور اگر مقبول ہو بھی جائے اللہ کے فضل سے تو اس پر آپ امید لگا کر کے ساری زندگی تو میں نے جیسی گزارنی ہے ویسی گزارنی، ایک دو عمل پر میں امید لگا لوں، تو ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی، اپنے جو ہے نام پیش ہونے پر کہ ہماری یہ حالت میں ہمارا نام پیش ہو، ہمارے اعمال کی پیشی پر کہ ہمیں یہ خواہش اور یہ دلی آرزو ہو کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں میں روزے کی حالت میں رہوں، میرا نام جب موت کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق شعبان کے مہینے میں جو معمولات ملتے ہیں، اور جن معمولات کا آپ علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، ایک عمل آپ کا یہ بیان فرمایا گیا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا آپ اس کثرت سے روزہ رکھتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی مسلسل روزے کی حالت میں، لگاتار روزے کی حالت میں، کبھی کبھار پورا شعبان کا مہینہ آپ روزے کی حالت میں گزار دیتے، نفل روزے، اور کبھی ایسا ہوتا، ایک عمل یہ، دوسرا عمل یہ بیان فرمایا گیا، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ شعبان کے مہینے کو پاتے تو روزہ ہی نہ رکھتے، اور ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب شاید آپ روزہ بالکل نہیں رکھیں گے۔ یعنی دونوں طریقے کا عمل حضور علیہ السلام کا شعبان کے مہینے سے متعلق احادیث میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے اکثر شعبان روزے کی حالت میں گزار دیا، اور کبھی آپ نے اکثر شعبان بنا روزے کی حالت میں گزارا۔ اب امت کے لیے ان دو اعمال کے درمیان فیصلہ کن بات جو خود آپ علیہ السلام کے فرمودات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدھے شعبان تک، یعنی 15 شعبان تک روزہ رکھو، جب 15 شعبان ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ 15 شعبان تک نوافل کا اہتمام، نفل روزے، تاکہ رمضان کے لیے
لیے اپنے آپ کو مستعد بنا سکو، اپنے اندر وہ استعداد اور قابلیت پیدا کر سکو کہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن آدھا شعبان جب گزر جائے، حضور نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھے شعبان کے بعد اگر تم روزہ رکھو گے تو ان روزوں کی وجہ سے کہیں جسم کے اندر، کہیں اپنے آپ کے اندر کوئی کمزوری آ جائے اور اس کمزوری کی وجہ سے فرض میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ اہمیت فرض کی ہے، اس لیے فرض کی طرف توجہ دے، رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو قابل بنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کمزور ہے جسمانی اعتبار سے اور وہ آگے چل کر یہ بہانہ کر سکتا ہو کہ صاحب میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، مجھ سے روزہ بھی رکھنا نہیں ہوگا، فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو اچھی غذا اور دوا کے ذریعے سے دور کرے، مگر رمضان کے روزوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، رمضان کے اعمال کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے نعوذ باللہ یہ محسوس ہو کہ ہمارے نزدیک رمضان کے اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تھوڑے سے صاف الفاظ میں کہوں، باورچی کتنے حضرات ہوتے ہیں رمضان میں، اکثر وہ حلیم گھونٹنے کا میرے کو کام ملا، وہ افطار بنانے کا میرے کو کام ملا، وہ سحری کے پکوان کا میرے کو ٹینشن ہے، لہذا ہمیشہ دھوپ میں رہنا ہے، ہمیشہ گرد میں رہنا ہے، اوپر سے گرمی کا موسم ہے، تب کے جو نا حلق پورا وہ ہو جانے والا ہے، لہذا روزہ چھوڑ۔ آپ غور کر کے دیکھو غزوہ بدر کب ہوا؟ رمضان کے اندر۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور جتنے صحابہ تھے وہ سب بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ پہلی جنگ ہے نا غزوہ بدر، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، 313 ہے، 1000 سے زائد کا لشکر وہاں ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو 313 ہے یا 1000 سے زائد ہے، سامان بھی نہیں ہے، پھر اوپر سے عرب کی گرمی۔ جس وقت ہم عمرے پر گئے 2018 میں، تو ایک نیت اپنے طور پہ طے کر لی کہ مدینہ پاک جب آئے گا تو پاؤں میں چپل نہیں پہنے، یہ ہم نے طے کر لی اپنے طور پر۔ شریعت اجازت دیتی ہے آپ چپل پہن کر کے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں صرف وہاں کی گرمی کی شدت بتانا چاہ رہا ہوں، اور اتفاق یہ تھا کہ ہم جس مہینے میں پہنچے تھے شعبان کا آخری اور رمضان کا پہلا افطار مسجد نبوی کے اندر نصیب ہوا، پہلا افطار تھا، تو مئی کا مہینہ تھا، سرکاری اعتبار سے مئی کا مہینہ 2018 میں۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ مدینہ پاک جب آئے گا تو چپل نہیں پہنیں گے، بغیر چپل ہی کے مدینے میں جو ہے نا چلیں گے پھریں گے۔ مگر اچھا یہ آدمی کا اپنا ایک جذبہ ہے، شریف کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچے، بس سے اترنا ہے، پہلے سامان اتار کر کے نیچے دے دیا، ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، تم سامان لیتے رہو، سامان دیتے رہے، اور چپل اپنی اٹھا کر کے اس بیگ میں ڈال لی، اور ننگے پاؤں جب باہر قدم رکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ صرف ایک قدم رکھا 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، چپل نکال لی اور پہن۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک قدم رکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوا وہاں کی گرمی اور وہاں کی شدت کو، اور پھر اندازہ لگاؤ غزوہ بدر کے اندر حضرات صحابہ نے کتنا مجاہدہ کیا ہوگا۔ لیکن حضرات صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو جو ہے روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ہم تو جنگ بھی لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ
بڑا طبقہ رمضان المبارک کی بڑی محترم بشان عبادات کے سلسلے میں انتہائی لاپرواہی کا شکار انتہائی لاپرواہی کا شکار ہے۔ روزے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، تراویح کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں، دیگر اور جو اعمال ہیں جو رمضان کے اندر کیے جاتے ہیں ان اعمال کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں پوری کوتاہی ہے، اور دوسری چیزوں میں پوری تندرستی ہے۔ حلیم کھانے میں کوئی بیماری نہیں ہے، شاپنگ کرنے میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ گھر کی خواتین کو دیکھو آپ افطار کے بعد سے لے کے پوری سحر تک چار مینار کی راؤنڈنگ کراؤ، کرنے کو تیار، نہ پیر درد نہ گھٹنا درد۔ تراویح پڑھو، میری اماں بولتے کچھ پیروں میں دردہ، گھٹنوں میں دردہ، جہاں بولے وہاں نہیں ہے سو جگہ دردہ شروع ہو جائے۔ اور پھر ہم امید یہ لگا رہے کہ صاحب ہم بڑے جو ہے نا نیک ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کی مدد 2400 گھنٹے اترنے کے لیے تیار ہے، کہاں اترے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا جو معمول تھا، حضرات صحابہ کا جو عمل تھا رمضان کے اندر، شعبان کے اندر، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے، حضرات صحابہ اکرام جب شعبان کا مہینہ آتا، جس کو قرض یہ دینا ہے دے دے، اور جس سے وصول کرنا ہے اس سے وصول کر لے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے اندر مالی معاملات کی وجہ سے کوئی ذہن پر ٹینشن باقی نہ رہے، جو ٹینشن کے آدمی کو عبادات کے اندر یکسوئی نہ دے سکے۔ اور یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اگر مالی معاملات صاف نہیں ہوں گے تو آدمی ذہنی اعتبار سے یکسو نہیں ہوتا، ذہنی اعتبار سے یکسو نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ جس کو دینا ہے دے دیتے، جس سے لینا ہے لے لیتے، تاکہ رمضان کے اندر کوئی جگ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ایک عمل حضرات صحابہ کا۔ دوسرا عمل، شعبان کا مہینہ آتا، حضرات صحابہ قرآن پاک کی تلاوت میں عام دنوں سے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان خود ماہ قرآن ہے، رمضان خود قرآن کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ اپنے آپ کو شعبان سے اس لائق بناتے کہ رمضان میں کثرت تلاوت کی وجہ سے طبیعت پر کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی اور اپنے آپ کو قابل بنانا، اس لائق بنانا کہ بھائی میں شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو تلاوت کا معمول طے کر لوں گا اپنے لیے کہ رمضان میں کم از کم دن بھر میں 2 پارے پڑھنا میرے لیے آسان ہو۔ اس کے لیے شعبان میں کم از کم 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھنے کا معمول بنانا پڑے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کھولے تو رمضان میں قرآن کھولے، اللہ معاف کر دے، اللہ ماشاءاللہ جن کے معمولات ہیں ان کو بہت زیادہ سلام اور مبارکبادی، مگر عام طور پر یہ مزاج بن گیا کہ قرآن رمضان میں کھولا تو پھر رمضان میں کھولا۔ ٹی وی 24 گھنٹے کھل رہی، موبائل 24 میں بھی اگر کچھ اضافہ ہو کے رہتا 26 گھنٹے 28 گھنٹے، موبائل 28-26 گھنٹے کھلا رہے گا۔ جیسے وہ واٹس ایپ پہ لاسٹ سین کب دیکھے آپ، وہ دکھاتا نا لاسٹ سین بول کے ٹائم ڈالتا۔ اگر قرآن کے اندر یہ چیز اگر رکھ دی جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن پاک کا کھول کر کے دیکھا۔ بہت کم ایسا مزاج اس وقت میں لوگوں کا باقی ہے کہ جو روزانہ تلاوت کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ سال بھر میں روز کا پاؤں پارا اگر طے کر لیا جائے، روز کا پاؤں پارا، 4 دن میں 1 پارا مکمل ہوگا، ہفتے میں 2 پارے مکمل ہوں گے۔ اس اعتبار سے پورے مہینے میں 8 پارے مکمل ہوں گے۔
پورے مہینے میں 8 پارے مکمل ہوں گے، اور اس طریقے سے 5 مہینوں کے اندر آپ کا ایک قرآن پاک مکمل ہوگا، روزانہ پاؤ پارا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، حرمہ نصیبی اور محروم القسمتی کہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو سالانہ ایک مرتبہ کھولنے کا ایک معمول بنا لیا، اور وہ بھی وہی لوگ جو واقعتاً سال میں ایک مرتبہ پورے خلوص جذبے للہیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ بڑی تعداد ان کی ہے جنہوں نے آج تک بھی قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا۔ اولسٹی کی بات بول رہا ہوں، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک قرآن پاک کھول کر کے نہیں دیکھا، بس دیکھا تو تبرک کے طور پر اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور لے جا کر کے گھر میں رکھ دیا۔ اور یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا معمول بن گیا، مکان چاہے آپ کرائے کا لیو، چاہے آپ ذاتی بناؤ، سب سے پہلے کیا لکھ جانا؟ بولے تو قرآن لے جانا۔ سب سے پہلے کیا لے جانا؟ بولے تو قرآن لے جانا۔ لے جانا قرآن، لے جا کے رکھ دینا، اس کے بعد اب جو لانا ہے وہ سب لاؤ، ویڈیو لاؤ، ٹی وی لاؤ، جی وی سی آر لاؤ، فلاں لاؤ۔ اچھا لکھ گئے، لکھ جا کے جو رکھے ایسی جگہ پہ رکھتے نا، ان کا ہاتھ آسانی سے جانا، بچوں کا تو ہاتھ پوچھو ہی نہ۔ میرے بزرگوں یقین جانو، ہم مسلمانوں کی جو خرابی ہے یا ہمارا جو نقصان یا بربادی، جس کی اور بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے، ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صرف تلاوت ہی کا اگر معمول بنا لیا جاتا، یقین جانو اس کی برکات سے کئی ایسے مسائل حل ہو جاتے۔ لیکن آج کل اللہ جو ہے کیا کہیں ان لوگوں کو جو آسانیاں پیدا کر رہے، اب تو یہ ہو گیا کہ بھئی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے آپ آن کر دو، لگا دو، بس کیا بولے تو سب گھر میں بھی قرآن چل رہی، دکان میں بھی قرآن چل رہی، مکان اور دکان دونوں کی خیر و برکت کے لیے ریکارڈنگ۔ خود پڑھیں، خود پڑھنے کی بات الگ ہے، اور خود پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی الگ ہے، خود پڑھنے کی جو برکت ہے وہ برکت بھی الگ ہے۔ لوگوں نے بڑا عجیب مزاج اس وقت میں بنایا کہ صاحب سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے حافظ صاحب آپ آ جاؤ، خود بیٹھ کے پڑھو، خود بیٹھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ حافظ صاحب سے سورہ بقرہ پڑھوانے کے بجائے خود بیٹھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لو، کافی۔ لیکن لوگوں نے ایک عجیب اس وقت میں مزاج بنا دیا۔ اب بیچارہ وہ حافظ صاحب جس کو پہلے سے ہی کوئی زیادہ آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، انہیں بولا جانتے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ دیا تو میرا ٹائم تو خیر یوں بھی خراب ہو رہا، پڑھتے پڑھتے جو ہے نا کچھ آمدنی کا ذریعہ بن جاتا، لہٰذا حافظ صاحب بھی بھاگ رہی اور دکاندار صاحب بھی حافظ صاحب کو بول دیے آ جانا آپ جو ہے نا پڑھ لینا۔ کئی ایسے جو ہے دکانوں کا ماحول ہے، اور یہی نہیں پورے شہر کی بات کر رہا ہوں، پورے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بیچارہ اس جذبے سے گیا کہ میرے لیے کوئی ذریعہ آمدنی بنے گا، لیکن پڑھانے والا یہ نہیں سوچ رہا، پڑھانے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ ارے بھائی یہ بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پڑھنے کی وجہ سے میں پڑھنے سے محروم ہو گیا، یہ نہیں سوچ رہا۔ میں پڑھنے سے محروم ہو گیا، میں پڑھتا، آپ روزانہ پاؤ پارا پڑھو، 2 دن 3 دن کے اندر آپ کا جو ہے سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر سورہ بقرہ ہی پڑھنا ہے 3 دن کے اندر آپ پڑھ لو معمول بنا کر کے، یا جو ہے نہیں 5-6 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گا، 1 ہفتے کے اندر سورہ بقرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ماحول بن گیا، مزاج بن گیا، قرآن کی تلاوت سے بھی محرومی ہوتی چلی گئی۔ تو ایک تو قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ تھا حضرات صحابہ کا، دوسرے قرآن کی تلاوت کا، تیسرا معمول نوافل کا اہتمام اور نوافل کی کثرت، نوافل کا اہتمام
اور نوافل کی کثرت۔ مقصد یہ ہوتا کہ رمضان کے اندر چونکہ 20 رکعات نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بناؤ تو نفل کا اہتمام شروع کر دو۔ پھر رمضان کے اندر ایک فرض 70 فرائض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر، تو اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنا لیتے حضرات صحابہ، تاکہ رمضان کے اندر کوئی نفل نماز ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ 3 معمول حضرات صحابہ کے۔ چوتھا معمول شعبان کے مہینے میں حضرات صحابہ کا یہ کہ آپ نفل روزوں کا اہتمام کرتے تاکہ اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے لیے قابل بنایا جا سکے۔ یہ حضور علیہ السلام کا عمل اور دوسرے حضرات صحابہ کرام کا عمل، اور آپ اپنے عمل کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارا کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جو شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری کے عنوان پر کیا جانے والا ہو۔ ہاں، ایک عمل ضرور ہے، کوئی دوسرا عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک عمل ضرور ہے۔ وہ کیا؟ روزے میں رہ کے اتنی دھوپ میں جا کے شاپنگ کرنا بولے تو نہیں ہوتا، شب برات کے بعد میں جا کے شاپنگ کر لیں گے اور جب کا جب ٹیلروں کو دے دیے تو سل کے ریڈی ہو جاتے۔ یہ ایک کام ہم لوگ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے عنوان پر کرتے ہیں، خلاص۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی عمل نہیں۔ اچھا، وہ سن ہونے کے بعد اخیر میں کم میں کوسر ایک باقی رکھتے، سیویاں لانے کا، مغزیات کے لانے کا۔ اب بھی لا کے رکھے تو بھوکے ہو جاتے رہے، بالکل چاند رات کے قریب 1-2 دن پہلے جا کے لا دیا۔ وہ ایک کام جو دونوں کام جو ہو رہے، آپ تھوڑا توجہ دے کر کے سوچیں، دونوں کام اور دونوں اعمال جو کیے جا رہے ہیں رمضان کی تیاری کے عنوان پر، اس سے نہ رمضان کی روحانیت کا کوئی تعلق ہے، نہ رمضان کی عبادت کا کوئی تعلق ہے۔ دونوں کے دونوں رمضان کے خوشی میں شرکت کا عنوان ہے، لیکن اس کا نہ روحانی اعتبار سے کوئی فائدہ، نہ عبادات رمضان کے اعتبار سے کوئی حاصل۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کی خوب تیاری کی۔ حضور نے صاف الفاظ میں فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان کے تیاری اور استقبال کو صحیح طور پر انجام دینے کا مہینہ ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا رجب نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا رجب نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بوئی ہوئی بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان بوئی ہوئی بیج اور سیراب کی ہوئی محنت پر آنے والے پھل کو توڑنے کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ ماہ کوئی بیج بویا کہ نہیں بویا؟ نہیں بویا تو ابھی بھی بیج بویا جا سکتا ہے، اور بیج بوتے ہی فوراً سیرابی شروع کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ ان کے لیے ہے جو واقعاتاً اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں، اس لائق بنائیں کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے استعداد پیدا کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا رمضان کے پہلے جو شعبان ہے لوگ اس سے غافل ہیں، یہ غفلت میں رہنے کا مہینہ نہیں، یہ اپنے آپ کو قابل بنانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے اندر رمضان کی استعداد پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ آج ہماری ساری محنتوں کا اور ساری توجہات کا جو محور بنا ہوا ہے، جو مرکز بنا ہوا ہے، وہ دنیا اور اسباب دنیا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کسی سلطنت کے بادشاہ کو پیٹ میں ہوا بننے اور اس کے خارج نہ ہونے کی بیماری تھی۔ گیس فارم ہو رہا لیکن گیس لیک نہیں ہو رہا، سمجھے؟ تو اس کی وجہ سے اس کا پیٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا متفکر ہوا، بادشاہ نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے ماہر حکیموں کو بلایا۔ ماہر حکیموں کو بلا کر
اس نے کہا کہ جو میرا علاج کر دے اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا۔ ہر طبیب، ہر معالج انعام کی لالچ میں اس کے لیے دوائیں بنانا شروع کیا۔ ہر ایک نے اپنی جان توڑ محنت کر دی مگر کوئی دوا مؤثر نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا پیٹ اور بڑھتا گیا۔ اس نے اپنی ریاست اور اپنے سلطنت کے علاوہ دوسرے اور سلطنتوں سے، دوسرے اور علاقوں سے حکما کو بلایا، کہا جو علاج کر دے آدھی سلطنت میں اس کو دے دوں گا۔ انعام بڑھتا بڑھتا آدھی سلطنت تک چلا گیا۔ اب لوگ آتے گئے، آدھی سلطنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ آتے گئے اور اپنی قسمت آزمائی کرتے گئے، اور ساروں کی قسمت آزمائی کے باوجود نتیجہ صفر رہا۔ بادشاہ کی وہ بیماری ختم نہیں ہوئی، پیٹ اس کا لگاتار بڑھتا گیا۔ اب وہ مجبور ہو گیا اور تھک ہار کر کے خاموش ہو گیا۔ ایک اللہ والے نیک، ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ایسا ایسا اعلان کیا ہے، بادشاہ نے ایسا ایسا اعلان کیا ہے، آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دینے کو تیار ہے جو اس کے اس مرض کا علاج کر دے۔ اس اللہ والے نے کہا جاؤ جا کر بادشاہ سے کہو اگر پوری سلطنت دیتا ہے تو میں علاج کروں گا، اگر پوری سلطنت مجھے دے دے گا تو میں علاج کرنے کو تیار ہوں، مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں ابھی اتنی سلطنت رکھ کر اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کے رہنے اور نہ رہنے کا میرے لیے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، رہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ رہے تو کوئی نقصان بھی نہیں۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد بادشاہ نے سوچا یہ بیماری اگر ختم ہو گئی تو میں محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ اپنا گزر بسر کا انتظام کر لوں گا۔ اس نے جواب دے دیا کہ میں اپنی پوری سلطنت دینے کو تیار ہوں۔ کس کام کے لیے؟ پیٹ کی ہوا خارج کروانے کے لیے، صرف پیٹ کی ہوا خارج کروانے کے لیے۔ تو وہ اللہ والوں سے جا کر کے کہا گیا کہ بادشاہ مان گیا، تیار ہو گیا، وہ اپنی پوری سلطنت دینے کو تیار ہے۔ وہ اصل میں اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تیرا ایک بندہ بڑا پریشان ہے، تو اس کے مرض کے علاج کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ اس کا علاج ہو جائے، یہ صحت یاب ہو جائے۔ اور ظاہری طور پر اس کو دکھنے کے لیے کچھ گولیاں، کچھ دوائیں، کچھ صفوف بنا کر کے بھی دے دیا تاکہ ظاہر بھی نگاہ میں لگے کہ علاج ان کے ذریعے سے ہوا، اصل علاج تو وہاں سے ہونا ہے، اصل علاج تو وہاں سے ہونا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ ان کی دی ہوئی خوراک استعمال کی اور ادھر اللہ والوں کی دعائیں بے اثر نہیں ہوتی، وہ دعا اپنا اثر دکھائی، اور جب اس کا وہ پیٹ کم ہوا، وہ ریح نکل گئی، ہوا خارج ہو گئی، بادشاہ نے آ کر ان کو پکڑا اور کہا کہ میں اپنی پوری سلطنت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میاں اس سلطنت کا کیا فائدہ جو ہوا نکلنے کی قیمت میں ملی، جو ہوا نکلنے کی قیمت میں ملی ہے۔ تو میرے دوستوں غور کر کے دیکھو، ہم جس 24 گھنٹے جس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اچھا پھر یہ دنیا اتنی بھی وفادار نہیں کہ جیسے ہی ہمارے جسم سے روح نکلے گی ہم سے جدا ہو کر دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہم سے جدا ہوگی فوراً دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اتنی بے وفا یہ دنیا ہے، اور اس بے وفا سی دنیا کے لیے ہم نے اپنے دنیا کو بھی خراب کیا، اپنی صحت کو بھی خراب کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول تک کو ناراض کر دیا، اپنی قبر کا برا کر لیا، اپنی آخرت کو تباہ کر لیا اس بے وفا دنیا کے لیے۔ اس اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والا جملہ یقیناً بہت قابل قدر ہے۔ کہا کہ میاں اس سلطنت کا کیا کروں جس کی قیمت صرف پیٹ کی ہوا کے نکلنے پر لگی ہے۔ ہم جس دنیا کے پیچھے اپنے وقت کو لگا رہے ہیں
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے پہلو تہی کر کے کوئی سادھو سنت بن جاؤ، کوئی جو ہے رہبان بن جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت، اپنی قبر اور اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرنا، یہ ایمان والے کی، ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو جان لے اور وہ کام کرے دنیا کے اندر جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ والغافل من اتبع ہواہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے۔ والغافل من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، اور امید اللہ پر باندھے اور کہے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ پوری زندگی تو اپنے نفس کی سنا، پوری زندگی اپنی خواہشات پر چلا، اور اخیر میں یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اور اس دھوکے کے سامان کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحیح معنی میں عبادات کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپنی نسلوں کے اندر دین و ایمان کو باقی اور تازہ رکھنے کے لیے اس مہینے سے رمضان کی تیاری کرے۔ نماز کا اہتمام اور مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے صدقے اور خیرات کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور ایسے ہی امام کی لمبی قرات پر بھی منہ نہیں چڑھانا، امام کی لمبی قرات پر بھی منہ نہیں چڑھانا، امام کی رمضان کی تیاری کرارا سمجھنا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔